وہاں شیراز کا داروغہ تیمور کے حضور پیش ہوا اور اسے شیخ عمر کے قتل کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے بیٹے کے قاتل قبیلہ بویر کے لوگ ہیں۔ تمہارے بیٹے کو قتل کر کے وہ لوگ واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ ان کا وطن جنگلات کے گھرے علاقے میں واقع ہے، جہاں پانی بھی بخوبی دستیاب ہے۔ وہاں کا ہر آدمی اپنے کام کا ماہر ہے اور کوئی ان سے لڑ یا انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تم ان کے ملک گئے تو اپنی فوج کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ ان کے ملک میں ان پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تیمور نے جواب دیا، میں اس بارے میں سوچ کر فیصلہ کروں گا اور اسی وقت اپنے فیصلے کا اظہار کروں گا۔ پھر تیمور شیراز کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تحقیق کی کہ آیا شیراز کے داروغہ نے اسے جو باتیں وہ سب درست ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی دوسرے گروہ سے دشمنی ہوتی ہے، وہ محض اسی دشمنی کے باعث اس گروہ کے قلعہ کمی کے لیے اس پر الزام تھوک دیتا ہے۔ اس لیے تیمور نے جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے شیراز کے داروغہ کی باتوں کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ اگر وہ باتیں سچ ثابت ہو جائیں تو تیمور قبیلہ بویر پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی کرتا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ شیراز کا داروغہ سچ کہہ رہا ہے اور شیخ عمر قبیلہ بویر کے لوگوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوا تھا، اور یہ اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دشت نرگس پر چھوڑ گئے تھے تاکہ تیمور اس کی جائے قبر کا تعین کر سکے۔ اگرچہ زیادہ وقت نہ گزرا تھا، مگر شیراز کے پہلے سفر میں تیمور نے جن عارفوں سے مباحثہ کیا تھا، ان میں سے کچھ وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے شمس الدین شیرازی بھی شامل تھے، جسے حافظ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ صباح الدین یوسف عرفی سنبھلی بھی فوت ہو چکا تھا، لیکن شیخ حسن بن قرابت اور زکریا فارسی اس وقت بھی زندہ تھے اور وہ تیمور سے ملنے کے لیے آئے۔ تیمور نے انہیں سونے کے سکے دے کر رخصت کیا، تاہم اس بار تیمور کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ ایک بار پھر تمام عارفوں اور زاہدوں کو جمع کر کے مباحثہ کرتے۔ شیراز میں ہی تیمور نے بویر نامی ملک پر لشکر کشی کی تیاریاں مکمل کی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بویر ایک قسم کی پہاڑی نما علاقے پر مشتمل ملک ہے، تاہم اس کی لمبائی اور چوڑائی اچھی خاصی ہے اور اسی وجہ سے ایک علیحدہ ملک بن گیا ہے۔ اس ملک کے پہاڑوں پر اس قدر گھنے درخت پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات دن کی روشنی میں بھی سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بویر کے علاقے میں سینکڑوں ندی نالے اور دریا بہتے ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ زراعت کاری کرنے لگیں تو بہت مالدار ہو سکتے ہیں، مگر وہ لوگ زراعت کاری کرنے کے بجائے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار کر کے گزارا اوقات کرتے ہیں۔ تیمور کا بیٹا شیخ عمر بھی ان کی ایسی ہی لوٹ مار کے واردات کی بھیت چڑھ گیا تھا۔ بویر نامی لوگ اس کا سارا مال لوٹنا چاہتے تھے، مگر چونکہ وہ ایسا آدمی نہ تھا جو ان کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیتا، لہٰذا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ تیمور کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بویر کے خطہ میں داخل ہونے کے صرف 2 ہی راستے موجود ہیں اور انہی راستوں سے ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ چونکہ بویر کا سارا خطہ پہاڑی علاقے پہ واقع ہے، لہٰذا یہ دونوں راستے بھی پہاڑوں پر مشتمل اور دشوار گزار ہیں۔ اگر قبیلہ بویر کے تھوڑے افراد بھی ان راستوں پر قبضہ کر لیں تو بڑی سے بڑی فوج بھی وہاں سے گزر کر انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تیمور نے اس کے بعد جتنے بھی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اپنی فوج کو بویر لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالے۔ بویر میں داخل ہونا انتہائی دشوار ہے اور وہاں پر کامیابی حاصل کر لینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے وہاں داخل ہونے کے لیے ایک خاص حکمت عملی ترتیب دی، وہ یہ کہ اس نے اپنے سارے سپاہی اور شیراز کے چند معززین اور معتبر لوگوں کے ذریعے یہ مشہور کروایا کہ وہ اپنی خزانے کی رقم اور جواہرات اصفہان بھیجنا چاہتا ہے اور خود کچھ عرصہ فارس میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ خبر کچھ اس انداز سے پھیلائی گئی کہ خود تیمور کے سپاہی بھی اسے صحیح سمجھ بیٹھے۔ دراصل چند قریبی افسروں کے سوا اس منصوبہ بندی کا علم کسی کو نہ تھا۔ اس کے بعد تیمور نے 500 گھوڑ سواروں اور اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار کروایا اور اس کا راستہ کچھ اس طرح متعین کیا کہ وہ قبیلہ بویر کے علاقے کے پاس سے گزرے تاکہ اس قبیلے کے لٹیرے لوگ اس پر بآسانی ہاتھ ڈال سکیں۔ اس قافلے کے ساتھ تیمور نے کچھ حفاظتی سپاہی بھی بھیج دیے تاکہ بویر کے لوگوں کو اس بات کا شک نہ ہو کہ آخر مال و اسباب سے لدے اس قافلے کے ساتھ حفاظتی دستے کیوں نہیں ہیں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو تیمور نے اپنے تجربہ کار سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جب قافلے پر حملہ ہو اور قبیلہ بویر کے افراد اسے لوٹنے میں مصروف ہو جائیں تو وہ لوگ انہیں گھیرے میں لے لیں، تاہم کسی کو قتل نہ کریں، کیونکہ تیمور انہیں زندہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اور انہیں بویر میں داخلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔
تیمور کی حکمت عملی 100% کامیاب رہی، اور جب قبیلہ بویر کے لوگ اس قافلے کو لوٹنے میں مصروف تھے تو وہ اس کے سپاہیوں کے نرغے میں آ گئے اور سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ چنانچہ جو قافلہ اصفہان جا رہا تھا وہ بھی شیراز واپس لوٹ آیا۔ تیمور نے ان قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آیا ان دو مذکورہ رستوں کے علاوہ کسی اور رستے سے بھی بویر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک اور بھی رستہ ہے، لیکن وہ رستہ بہت تنگ ہے اور صرف ایک ہی بکری وہاں سے گزر سکتی ہے، کوئی انسان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ لہٰذا عقلی تقاضا یہی تھا کہ انہی دو رستوں میں سے ایک رستے سے گزرا جائے۔ تیمور نے فارس میں ایک بار پھر بارود بنانے کا حکم دیا۔ اسے احساس تھا کہ سرزمین بویر میں داخل ہونے کے بعد انہیں دو چیزوں کی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک تو وہ قیدی تھے جو انہوں نے پکڑ لیے تھے، اور دوسرا بارود۔ تیمور کو یقین تھا کہ بویر کے سپاہی بادشاہ غور کے سپاہیوں سے زیادہ بہادر اور نڈر نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ غور کے سپاہیوں کو انہوں نے بارود استعمال کر کے شکست دی تھی، اور بالکل اسی طرح بارود استعمال کر کے وہ بویر کے سپاہیوں کو بھی شکست دے سکتے تھے۔ بارود بنانے کے لیے ضروری اشیاء فارس میں دستیاب تھیں، اور جب بارود تیار ہو گیا تو تیمور نے حکم دیا کہ اسے چمڑے کے تھیلوں میں رکھ کر اس کے 7 فیتے باندھ دیے جائیں۔ یہ فیتے ایک موٹی رسی سے بنائے گئے تھے جو بذات خود بارود میں ڈبوئی گئی تھی اور بآسانی آگ پکڑ لیتی تھی۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کے ایک حصے کو بویر کے باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا اور کچھ سپاہیوں کو کہا کہ وہ نیچے اتر آئیں اور اپنے گھوڑے اپنے ساتھی کے حوالے کر دیں۔ تیمور کے کچھ سرداروں نے مشورہ دیا کہ چونکہ بویر میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان دونوں اطراف سے حملہ کیا جائے تاکہ بویر کا دفاع کرنے والوں کی توجہ ہٹ جائے۔ لیکن تیمور اپنے سپاہیوں کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے انہیں بتایا کہ ابتدا میں وہ ایک طرف سے بطور آزمائش حملہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر اس کا نتیجہ نفی نکلا تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک ہی طرف سے حملہ کیا جائے تاکہ کم سے کم سپاہی ہلاک ہوں، تاہم اگر مثبت نکلا تو ہم دونوں اطراف سے بھرپور حملہ کر دیں گے۔ جب ابتدائی حملے کی منصوبہ بندی مکمل ہو گئی تو تیمور نے ہدایت کی کہ بویر کے گرفتار شدگان فوج کے آگے آگے چلائے جائیں تاکہ ان کے ساتھیوں کی تیر اندازی کی صورت میں ان کے ہی ساتھی مارے جائیں۔ ان قیدیوں کے پیچھے تیمور کے رسالے کے وہ سپاہی تھے جن کے پاس بارود سے بھرے چربی تھیلے تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ بوقت ضرورت فیتوں کو آگ لگا کر بارود سے بھرے تھیلے دشمن کی طرف پھینک دیں تاکہ فوج کا راستہ صاف ہو جائے۔ تیمور بذات خود پہلے رسالے کی پہلی صف میں شامل تھا تاکہ خود میدان جنگ کی نگرانی کر سکے۔ تیمور کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنے افسروں کے ذریعے میدان جنگ کی صورتحال معلوم کرتا رہتا، مگر اس نے مختلف جگہوں میں حصہ لے کر جان لیا تھا کہ بذات خود میدان جنگ کو دیکھنا اور نگرانی کرنا افسروں کے ذریعے خبروں کے حصول سے قطعی مختلف ہے۔ تیمور جو چیزیں دیکھ سکتا تھا اس کے افسران اس طرح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حملہ کرنے والے پہلے رسالے کے تمام سپاہی آہنی خود اور جنگی لباس پہنے ہوئے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے تیر اندازی کی صورت میں ان کی پیش قدمی نہ رکے۔ تیمور اور اس کے سپاہی پیدل ہی روانہ ہوئے اور ایک صاف مگر چڑھائی والا راستہ طے کرتے ہوئے بویر کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ بویر کی حدود میں داخل ہوتے ہی یکا یک ان پر تیروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ اگر وہ لوگ حفاظتی لباس نہ پہنے ہوتے تو شاید ان سے کبھی نہ بچ پاتا۔ اگرچہ ان کے آگے آگے بویر کے قیدی چل رہے تھے، مگر ان کے قبیلے والوں نے ان کا کوئی خیال نہ رکھا اور تیر اندازی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھی ہلاک یا زخمی ہو کر ایسے گرے کہ پھر نہ اٹھ سکے۔